السلام علیکم. پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، تنزانیہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی، نیو یارک کی، اور یو اے، دبئی، نیپال، بنگلہ دیش. سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، آداب ہے، نمستے اور ست شری اکال. میں ہوں زاہد خان دیسی ٹوس کی طرف سے. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی ویڈیو کا آغاز ہم بڑے ہی اچھے طریقے سے کریں گے، اور میں اپنے یو نو دیٹ ایک چیز کو کنٹرول میں رکھ کے بولنا چاہ رہا ہوں کافی ٹائم سے کہ گالی گلوچ کی ٹرینڈنگ میں نے ختم کر دی ہے، اور گالی گلوچ کو ختم کرنے کے لیے میں نے مخالف پینلز کے اوپر جا کے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں گالی نہیں نکال رہا. اور مجھے کیوں اس چیز کے اوپر آپ فورس کر رہے ہو کہ میں دوبارہ اپنی لینگویج پہ آؤں. میں انہی لوگوں کے ساتھ انہی انداز میں بات کرتا ہوں جو اس قابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی میں پاگل نہیں ہوں. اور یہاں پر پبلک اس چیز کا انصاف کرے گی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایل بی کے اوپر ستارہ یاسین سسٹر نے ہی آ کے یہ بات مجھے بولی تھی. آئی تھنک سو انہوں نے اسکائی بلیو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا کہ زاہد بھائی آپ گالی دیتے ہو، یعنی نہ دیا کرو. لیکن زاہد بھائی ہی ایسے بندے ہیں جو ان لوگوں کو انہی کی زبان میں جا کے روک سکتے ہیں. زاہد بھائی وہ واحد پرسن ہے جو انہوں نے ہیٹرز کو چپ کروایا ہے. یہ میں ریمائنڈ کروا دوں ساجد بھائی کو کہ ساجد صاحب شاید آپ وہ وقت بھول گئے ہیں جب میں آپ کی سپورٹ میں کھڑا تھا، یا میں کھڑا ہوں. خیر آپ کی تو وہ بات نہیں کر رہا، میں ستارہ یاسین کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی سپورٹ میں ابھی بھی کھڑا ہوں. ستارہ یاسین کے لیے میں ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور میں لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ گالی اگر میں نہیں دے رہا تو ابھی میرے خیال میں آپ کو یہ لیکچرز اپنی کمیونٹیز میں نہیں دینے چاہیے. آپ وہ لیکچر کیوں دے رہے ہیں؟ پبلک کو یہ بتائیں. ذرا بات اس طرف لے کے آنی ہے کہ آپ نے یہ جو آج کل آپ نے ٹریننگ میں چلائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے زاہد بھائی کو کسی کو گالی، ہم نے زاہد بھائی کو نہیں بولا کہ وہ کسی کو گالی دے. زاہد بھائی ہماری بات نہیں مان رہے، وہ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور زاہد بھائی اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں. یہ ورڈنگ آپ کی بڑی ہی زبردست ورڈنگ تھی، اور پبلک کو آپ اپنے خلاف خود کر رہے ہو، میں نہیں کر رہا. یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنے کا نہ تو آپ کو حق ہے نہ مجھے حق ہے کہ ہم لوگ پبلک کے ایموشنز کے ساتھ چار چار ماہ کھیلتے رہیں، ان کو رلاتے رہیں. وہ بیچارے آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور ہم ان کے ایموشنز کے ساتھ یعنی ان کو ایموشنل فول بنائیں. آپ یہ کریں گے، میں نہیں کروں گا. جب میں سچائی بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ لوگ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ کس کے کہنے کے اوپر آپ نے میرے حق میں جو ویڈیو بنائی تھی اس کو ڈیلیٹ کی ہے؟ مجھے یہ بات بتائیں. کس کے کہنے کے اوپر آپ نے یہ جو آج کمیونٹی لگائی ہے، کس کے کہنے کے اوپر لگائی ہے؟ آپ یہ بتائیں. چور کی داڑھی میں تنکا ہے، یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو چور ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہے. وہ پریشان ہے اس وقت کہ یہ بندہ اب میرا نام کب ایکسپوز کرے گا کہ میں اس کھیل کا کیسے حصہ رہا ہوں یا کیسے نہیں رہا. اور دوسری بات یہاں پر کہ نینا کے بارے میں، کہ نینا ایک ناگن تھی، ایک ناگن ہے، اور ناگن رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نینا نے ستارہ کو ڈیفیم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. نینا اس کھیل کا ایک باقاعدہ پلانڈ مورا تھا. نینا اس پلان کا حصہ رہی ہے ڈے فرسٹ سے، سلمہ یاسین کے ساتھ مل کے، اصغر رئیس کے ساتھ مل کے، ایون اجاز شاہ کو بھی نینا ہی اس کنٹروورسی میں لے کے آئی ہوئی ہے. اور جیسے یہ قسمیں اٹھاتی ہے ہر بات پہ، یہ ایک جھوٹی اور مکار عورت ہے جس کے لیے قسم اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ قرآن پاک اور قسم، اللہ کی قسم، امی کی قسم، فلاں کی قسم، اس لڑکی نے ماں کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں میرے سامنے کہ مجھے اپنی امی کی قسم کہ میں صحیح ہوں، میں فلاں ہوں، میں ٹمکاں ہوں. اور مجھے اپنی امی کی قسم کہ زاہد بھائی میں نے کبھی بھی ریکارڈنگ نہیں کی آپ لوگوں کی، اور یعنی یہ سارا کچھ مجھے پتا تھا. اور جس دن یہ ریکارڈنگ کر رہی تھی غلطی سے اس کو نہیں پتا چلا کہ یہ پلے کا بٹن جب ریکارڈنگ کا دبا رہی تھی تو مجھے اس ٹون کی آواز آئی تھی، تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا گڈ، ویری گڈ، اچھا کیا اس نے میری کال ریکارڈنگ پہ لگائی ہوئی ہے. خیر بات کرتے ہیں یہاں پر، ابھی فی الحال ہم ساجد بھائی کی بات کرتے ہیں. تو پبلک کو ہر چیز، ہر ریالٹی کا پتہ ہونا چاہیے. سچ جھوٹ کیا ہے، پبلک کو اس چیز کا آئینہ دکھانا چاہیے. پبلک کو ایون دوست ہر چیز دکھانی چاہیے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ساجد بھائی نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ کریں، اور اس کو ایکسپوز کریں. ایون دوست کیسے ایکسپوز کرنا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اور کب کرنا ہے انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے نینا کو ایکسپوز کب کرنا ہے. یہ بھی انہوں نے مجھے وائس میسج کیا ہوا ہے. ان کی چیٹ
میرے ساتھ جو ہو رہی تھی جب میں لائیوز کر رہا تھا ہیٹرز کو ساتھ بٹھا کے، تو دین بھی ساجد بھائی چیٹ سیکشن میں میرے ساتھ موجود ہوتے تھے واٹس ایپ کے اوپر. یہ ساری چیزیں ابھی میں پبلک کو بتاؤں گا، یہ آپ لوگ انجوائے کریں. اور اس کے بعد ساجد بھائی سے میں یہ مشورہ کروں گا، بلکہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ساجد بھائی آپ نے تو بولا تھا کہ یس صحیح ہے یہ کرو، پھر کیا ایسی مصیبت آپ بنی کہ آپ نے میرے حق میں ویڈیو ڈالی اور 4 گھنٹے بعد وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی؟ پھر کیا آپ کو ایسی سوجی کہ آپ نے فوراً سے ہی میرے لیے ایک کمیونٹی لگا دی کہ زاہد خان جو کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ سر غلط تو آپ ثابت ہوں گے، کیونکہ میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا تھا، مجھے تو آپ نے بولا تھا. اور میں یہاں پر صرف اور صرف ستارہ یاسین کے اوپر لگے ہوئے الزام کو صاف کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. اور بائی دا وے یہ میرا پلیٹ فارم ہے، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، یہ میرا منہ ہے، یہ میری مرضی ہے، میں ہر چیز بتاؤں گا. میرا مقصد صرف اور صرف ستارہ یاسین کو اس کیس سے کلیئر کرنا ہے، ستارہ یاسین اور آیت کے اوپر لگے ہوئے الزاموں کو صاف کرنا ہے. میرے پاس اس کے ٹھوس ایویڈنس ہے. آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کس کے کہنے کے اوپر مجھے روک رہے ہیں؟ آپ کس سے بلیک میل ہو کے مجھے روک رہے ہیں؟ یہ پبلک کو جواب دیں گے آپ، میں تو چلاؤں گا. اچھا سب سے پہلے جناب میں پبلک کو یہ بات بولوں گا کہ آپ جائیں ساجد بھائی کی میرے ساتھ جو چیٹ ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد ساجد بھائی نے جو مجھے نینا کو ایکسپوز کرنے کے لیے بولا کہ کر دو آج ہی کر دو، یہ سن کے آئے، پھر بعد میں بات کرتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ کو اچھا لگے تو. نہیں بس اگر بنانی ہے تو بنا دیں، کل آج رات کو یا کل، جیسے بھی آپ کو اچھا لگے. باقی اللہ پاک خیر کرے گا. بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو سزا ضرور دے گا. اور دیکھ لینا کہ ان کے گھروں سے جو ہے نا، بس اللہ پاک ان کو ضرور ان کے گھروں سے دکھائے گا، ان کی بیٹیوں سے اور بیویوں سے، جس طریقے سے بھی دکھائے گا اللہ پاک ان کو ضرور دکھائے گا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دکھائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں جتنا انہوں نے ذلیل کیا ہے نا، اللہ پاک ان کو ہم سے بھی بڑھ کے ذلیل کرائے گا اس دنیا میں. جی تو یہاں پر اب آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ساجد بھائی میرے ساتھ چیٹ کر رہے تھے، کب سے کر رہے تھے. ساجد بھائی نے مجھے اس کے بارے میں یعنی کیا کیا رائے دی، کیا کرنا چاہیے مجھے، کب کرنا چاہیے، کب ویڈیو ڈالنی چاہیے، یہ ساجد صاحب نے مجھے سارا کچھ بتایا. اب مصیبت یہ بن رہی ہے کہ ساجد یہاں پر ایک ایسے بندے کو بچانا چاہ رہا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کہ وہ اس کو کور اپ کرے کسی طریقے سے، اس کو یعنی زاہد کو روکا جائے کہ زاہد تو بات بتائے گا، لوگوں کو بتائے گا، اور کچھ لوگ ڈیفیم ہوں گے بری طرح، کیونکہ زاہد کے ایک میسج چلانے کے اوپر کچھ لوگ تو ان کے ساتھ تو کتے والی کرنی ہے پبلک نے، کیونکہ پبلک کے ایموشنز کے ساتھ یہ کتوں کی طرح کھیلتے رہے ہیں. میری ایک وائس میسج لانے کے اوپر کئی بندوں کے چینلوں کی باڑ لگ جانی ہے اور ٹھیک ٹھاک لگنی ہے، اور عوام نے ان کو وہ سنانی ہے. یہ صرف اور صرف اس بندے کو بچانے کے لیے، اس بندے کے کہنے کے اوپر یہ کوئی بلیک میل نہیں ہو رہے، یہ صرف اور صرف ایک بندے کو ڈیفیم ہونے سے بچا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا، نہ میں ایسا ہونے دوں گا. میں گندے انڈوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا. کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پبلک کی ایموشنز کے ساتھ کھیلے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ مذاق کریں، کھلواڑ کریں. میں یہ نہیں ہونے دوں گا. بہروپیے جو ہیں، گندے چہرے والے لوگ سامنے آنے چاہیے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے. کون کس کے بارے میں کتنا درد رکھتا ہے، کون کس کے بارے میں کتنا انسیت رکھتا ہے، کون کس کو ڈیفیم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، پکچرز کس کے پاس تھی، کس کے پاس تھی، کس نے وہ پکچرز محفوظ کی ہوئی تھی، کیوں محفوظ کی ہوئی تھی، یہ بھی میں سارا کچھ بتاؤں گا. کیونکہ پکچرز کس کے پاس ہے وہ کہانی بھی آپ کو سنائیں گے کہ پکچرز کس کے پاس موجود تھی، اور اس کی ایویڈنس کون بندہ دے رہا ہے کہ ستارہ یاسین کی جھوٹی سچی پکچرز کس بندے نے سیو کی ہوئی ہیں اپنے موبائل میں. اور میرا یہ سوال بنے گا اس بندے کے ساتھ کہ تم نے وہ پکچر سیو کی تو کی کیوں؟ باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں. اور دوسرا جو ویڈیو سے زوہا چلا رہی ہے، وہ میری ریکارڈنگ چلا رہی ہے اس کے لیے، نینا کے لیے. تو بی بی یہ تو خیر آپ خود کلین چٹ دے رہے ہو ستارہ یاسین کو، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کی وہ ویڈیو لگانے سے، مجھے میری وائس چلانے سے، کہ بات واقعہ آپ نے بھی مہر لگا دی کہ ستارہ یاسین تو اس ہوٹل کے اندر اس نے قدم نہیں رکھنا. اب بیچ میں 2-3 ہوٹل آپ نے اور ڈال دی ہیں، یعنی یہ بھی بریکنگ نیوز ہے پبلک کے لیے کہ بیچ میں 2-3 ہوٹل اور بھی ہیں. یہ انکشاف آج ہوا ہے وہ گوہا بیوٹی بلاگ سے
کہ 2-3 ہوٹل تو بیچ میں اور میں تھے, پتہ نہیں اس میں تم خود نہ رہی ہو, کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان ہوٹلوں میں شاید بیچ میں کچھ تم انجوائمنٹ کرتے رہے, کیونکہ اصغر کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہوٹل میں رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر تم یہ ثابت کر رہی ہو کہ یس می, ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال تمہاری انصاف بی نے ان ہوٹلز کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا. اپنے آپ پروپیگنڈا آپ کھولو گے تو وہ آپ کی مرضی ہے, میں تو ہر چیز بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاروں کے ساتھ بتاؤں گا. لیکن یہاں پر میرا پبلک سے یہ سوال ہے کہ یہ میسج دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ زاہد خان اپنی مرضی کے ساتھ اس کنٹروورسی میں دوبارہ انٹر ہوا ہے, یا زاہد خان کس کے حق کے لیے اس کنٹروورسی میں دوبارہ گیا ہے؟ کیونکہ ستارہ یاسین کے اوپر جو زانی کا ٹیگ لگا ہوتا بقول ستارہ یاسین کی, وہ اس کو مٹائیں. لاسٹ ایل بی میں جب ستارہ یاسین کی ماں انصاف بی بی اصغر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پر ستارہ یاسین نے یہ ڈیمانڈ کی تھی وہاں پر کہ میرے اوپر لگا ہوا یہ ٹیگ ہٹا کے جائیں گے, ایسے نہیں. میں نے اس بات کو لے کے آج دن تک اس کے اوپر ورکنگ کی کہ میں نے کہا میں مٹا دوں گا یہ ٹیگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ مٹا دیا, ابھی تو چلانا ہے. یہاں پر لوگوں نے یہ انصاف کرنا ہے کہ کیا میں نے غلط کیا, یا جو میں ابھی کر رہا ہوں یہ غلط کرنے جا رہا ہوں. یہ جو ساجد بھائی کے میں نے سنائے ہیں, آپ کو میسج سنائے ہیں, یہ دکھائے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساجد بھائی نے مجھے اس بات کا, میں ان کے علم میں تھا, ان کے اعتماد کو میں نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا, اس اعتماد کے رشتے کو بحال رکھتے ہوئے بھی ساجد بھائی سے ایک بات پوچھ کے میں کر رہا تھا ان کو, بلکہ میں نے انہوں نے میرے سے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ کچھ نینا کی وائسز مجھے بھیجو. تو ایسا کیا ہوا تھا یکدم کہ ساجد بھائی کو میرے اوپر بنائی ہوئی, میرے حق میں بنائی ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑا؟ اور ایسا کیا ہوا تھا کہ ساجد بھائی کو آج کمیونٹی لگانی پڑ گئی؟ ایسا کون سا بندہ ہے جو ساجد بھائی کو یہ سب چیزیں کرنے سے منع کروا رہا ہے؟ اور ایسا کون سا بندہ ہے جو یہ سب کچھ سامنے نہیں لے کے آنا چاہ رہا؟ وہ کون بندہ ہے جس کا خود گندا چہرہ سامنے آ جائے گا, جس کے ڈر سے وہ پریشرائز کر رہے ہیں پبلک کو, ایک طرف سے میری طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زاہد خان اپنی مرضی کے ساتھ یہ کر رہا ہے, زاہد خان ستارہ یاسین کو ڈیفیم کر رہا ہے. تو بھائی جب یہ پبلک اتنی بیوقوف نہیں ہے, پبلک کو پتہ ہے کہ زاہد خان ستارہ یاسین کو ڈیفیم نہیں کر رہا, زاہد خان ستارہ یاسین کو سیو کر رہا ہے, زاہد خان ستارہ یاسین کے اوپر لگے ہوئے ٹیگز کو مٹا رہا ہے. یہاں پر یہ میرا چینل ہے, میرا تو دل کرے گا میں وہ کروں گا, میرا جو دل کرے گا وہ میں چلاؤں گا. میں کسی سے نہ لیتا ہوں مشورہ, نہ کسی سے کچھ لے کے کھاتا ہوں. اپنی محنت کرتے ہیں, اپنا چینل خود رن کرتے ہیں. میرے پاس میری آڈین اللہ کے فضل سے مجھے سننے والی اتنی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے کمنٹ سیشن میں بتائیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ رائٹ کون ہے غلط کون ہے یہ آپ لوگوں نے بتایا. تب تک کے لیے اجازت, پاکستان زندہ باد.